الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی جلد ہمارے درمیان وہ پیارا پیارا ماہ رمضان آنے والا ہے، تو خدائے رحمان کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف جو پڑھا جائے تو لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی ماہ رمضان مبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ روزے دار کے لیے رمضان مبارک میں دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پہ ظاہر نہیں کرتے کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، کہ جیسا کہ حدیث پاک میں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دیتا ہے تو ان 7 پیسوں دینے سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ عز و جل تم پہ آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منتجل بالا آیت مقدسہ کی ابتدائی حصہ شرح رمضان الذی کے تحت مفسرین شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ رحمان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہیں اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری یا جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان مبارک یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان سے مشت ہے۔ رمضان موسمی خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان مبارک کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو بآسانی پہنچ جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے خاص کر یاد رکھیے گا۔ تو اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔